بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین آج ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کے نزدیک آسمان دھوئیں سے کیوں بھر جائے گا۔ تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک، نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت مبارکہ 10 سے 12 میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ قیامت کے واقعات کا ایک مہیب یا تباہ کن پہلو یہ ہوگا کہ آسمان دنیا کثیف دھوئیں میں چھپ جائے گا۔ یہ کثافت اس قدر شدید ہوگی کہ کرۂ ارض پر زندہ رہنا محال ہو جائے گا۔ آخر یہ دھواں ساری فضا میں کیسے چھائے گا؟ قرآن پاک کا یہ انکشاف کہ قرب قیامت آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا سائنسی دنیا کے لیے تحقیق کا بڑا اہم میدان ہے۔ اس کی بھی کئی ایک منطقی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آسان ترین وضاحت تو یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمین کے اندر بہت زیادہ آتش فشاں مادہ باہر نکلے گا اور یوں زمینی فضا دھوئیں سے بھر جائے گی۔ دراصل ماضی میں زمین پر آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے کے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، جن سے کئی سال تک آسمان گرد و غبار کی آلودگی سے بھرا رہا اور بعض دفعہ یہ گرد و غبار اتنا کثیف تھا کہ سورج روشنی اور گرمی بھی کرۂ ارض کے ان حصوں تک نہ پہنچ پاتی تھی۔ ایسا چونکہ کئی سال تک رہا، اس لیے موسم سرما اتنا شدید سرد ہو گیا کہ زندگی جم کر ختم ہو گئی۔ یہ آج بھی عین ممکن ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب اگر کرۂ ارض سے ٹکرا جائے گا تو بھی فضا دھوئیں دھار ہو جائے گی۔ یہی کچھ نزدیکی اجرام فلکی کی تباہی سے بھی ممکن ہے اور یہ سورج کے اندر کی طوفانی مادوں کے زمین تک پہنچنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسی علوم میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ تقریباً 6 ملین سال پہلے تو اس زمانے میں بھی کرۂ ارض کی فضا گرد و غبار سے ابرآلود ہو گئی تھی اور ایسا محض ایک 10 کلومیٹر قطر والے ایک سیارچہ کے کرۂ ارض کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس ٹکراؤ سے اتنا زیادہ زمین کا ملبہ گرد و غبار بن کر فضا میں چھا گیا کہ کئی سال سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پائی، جس سے کرۂ ارض کا یہ درجہ حرارت بہت نیچے آ گیا تھا اور ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ کرۂ ارض پر چند سالوں کے اندر اندر زمین کا وجود مٹ گیا تھا۔ ناظرین، یہ بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن کی سورہ دخان کی آیت مبارکہ 10 سے 12 میں دھوئیں کی وجوہات کو آسمان کی طرف سے وابستہ کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ بس انتظار کرو اس دن کا کہ لاوے گا آسمان دھواں۔ اس آیت کی دو وضاحتیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ دھوئیں کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوپر کی فضا کو مقدر کر دے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ اس دھوئیں کا سبب آسمانی وجوہ سے ہوگا اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا۔ اس صورتحال کی آسان وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو فضا میں آلودگی پھیلا رہے ہیں یہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرے گی۔ آج کل فضا کی بہت اوپر والی بلندی میں یہ آلودگی اکٹھی ہو رہی ہے اور آلودگی کا یہ غبار آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کی پھیلائی ہوئی یہ آلودگی اپنے ہی بوجھ کے نیچے اترنا شروع ہو جائے گی اور یہ تمام کرۂ ارض گندی گیسوں سے ڈھانپ لیا جائے گا۔ جو لوگ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں انہوں نے تو اکثر یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ یہ آلودگی آسمانی فضا میں لٹکتی ہوئی کئی ایام تک نظر آتی ہے۔ اہل یورپ میں اس کو سموگ کہتے ہیں، یعنی دھوئیں اور دھند کا مرکب جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس دھوئیں کی ایک اور ممکن وجہ سورج میں از خود کوئی بڑی سطح پر افراتفری والی بات ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں فلکیات کے ماہرین آگاہ ہیں کہ اکثر بہت بڑے پیمانے پر سورج میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں جو لاکھوں میل دور تک اپنے اثرات اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہاں تک گرم پلازما کا ملبہ پھیل جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب کوئی بڑا دھماکہ ہو تو یہ آتشی تیر کرۂ ارض تک بھی پہنچ جائیں۔ البتہ سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شمسی دھواں کرۂ ارض تک پہنچتے پہنچتے بھی 20-30 سال کا وقت لے گا، لیکن آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی فوری نظر آئے گی۔ اس ضمن میں قرآن پاک کی سورۃ القیامہ کی آیت مبارکہ 7 سے 10 انتہائی قابل غور ہے۔ پس جس وقت چندھا جائیں بصارت اور ڈھانپ لیا جائے گا چاند اور اکٹھا کیا جائے گا سورج اور چاند، تو انسان کہے گا کہ کہاں ہے جگہ بھاگنے کی۔ آیت میں جو آنکھوں کو چندھیانے کا ذکر ہے ایسی شمسی پلازمے کی چمک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب یہ شمسی آتش فشاں مادہ فضا میں بکھر جائے گا اور اس کی آلودگی سے لوگوں کی حالت ناگفتہ ہو جائے گی
گی۔ اس دھوئیں اور گرد و غبار کے اثر سے چاند بھی اوجھل ہو جائے گا۔ جب زمین کے ارد گرد کی ساری فضا زہریلی گیسوں سے آلودہ ہوگی اور لوگوں کے گلے گھٹنے لگ جائیں گے تو لوگ انتہائی مایوسی اور گھبراہٹ کی حالت میں پکار اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کہاں جائیں کہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس صورتحال کے سلسلے میں آیت 33 سے 43 میں ایک اشارہ ہے۔ اس وقت لوگ خلائی گاڑیوں میں بیٹھ کر زمین سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن آسمانی آلودگی سے ٹکرا کر وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، یعنی کسی بھی حالت میں آدمی قیامت سے فرار نہیں ہو سکے۔